بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے افسانے فرشتے کے آنسو میں خوش آمدید۔ فرشتے کے آنسو دل کو چھو لینے والا ایک افسانہ ہے، تو آئیے چلیے بڑھتے ہیں اس افسانے کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ چھت کے کونے پر مکڑی کے جال میں پھنسی ہوئی ایک مکھی اپنی زندگی کی آخری لڑائی لڑ رہی تھی، اور فرش پر بیٹھا ایک فرشتہ جس کا کل وجود محض ایک قلم اور دوات تھا اسے تک رہا تھا۔ میز کے کونے پر پڑی دوات اور اس میں ڈوبا ہوا قلم کمرے کے کسی مکین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ایک فرشتہ کسی استعارے کی شکل میں وہاں موجود انسانوں کی سرنوشت کو پڑھ رہا ہے اور اپنے رب جلیل کے لیے کرتاس کی جبی پہ ان کی تقدیر لکھ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد فرشتے نے اکتا کر چھت سے نظر ہٹائی اور پھر خالی خالی نظروں سے کمرے کو تکنے لگا۔ کمرے میں دوائیوں کی گٹی گٹی بساندہ بو پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں کا چونا پیڑی بھن بھن کر اتر رہا تھا۔ دروازے کھڑکیوں کے باریک جالدار پھٹے ہوئے پردے ہوا کے جھونکوں سے اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ کمرے کے کونے میں ایک پرانی سنگھار میز رکھی تھی جس میں جڑا زنگ آلود آئینہ گزرے ہوئے وقت کی چغلیاں کھا رہا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں لکڑی کی الماری تھی جس کا ٹوٹا ہوا پٹ الماری کے اندر کا کچھ حال دکھا رہا تھا۔ دواؤں کی نئی پرانی بوتلیں، سرنجوں کی تھیلیاں، گرم پانی کا مرتبان، چھوٹے بڑے تولیے اور سفید سوتی چادریں۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک پرانی وضع کی مصحری تھی جس کے اصل نقش و نگار محض دیمک کی غذا بن کر رہ گئے تھے۔ مصحری پر لیٹی ہوئی ایک ادمری لڑکی بے بس نگاہوں سے مکڑی کے جال میں پھنسی مکھی کو آہستہ آہستہ مرتے دیکھ رہی تھی۔ فرشتے نے خالی خالی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا جو پچھلے 21 سال سے جان کنی کی حالت میں بستر پر پڑی تھی۔ لمحے بھر میں فرشتے کو لگا جیسے ہوا کا ایک تیز جھونکا کھڑکی کے پردے کو اڑاتا ہوا آیا اور لڑکی کی نوشت کو ماضی میں دھکیل گیا۔ کرتاس کے پنے پلٹتے چلے گئے، کمرے کی نگارش بدلتی چلی گئی۔ ایک خوبصورت سی 6 سال کی بچی اپنی ماں کی گود میں سر رکھے بخار میں پھنک رہی تھی۔ اس کی رنگ برنگی مصحری پہ کھدے خوشنما پھول اداس نظروں سے اسے تک رہے تھے۔ وہ ڈری ڈری خوفزدہ نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی اور تتلا تتلا کر منتیں کر رہی تھی، اماں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے اکیلے نہ چھوڑنا۔ اس کی سہمی ہوئی ماں اسے روتے ہوئے گلے سے لگا کر کہہ رہی تھی، نہیں میری بچی، کبھی نہیں۔ اور فرشتے نے دیکھا کہ جان کنی کی حالت میں پڑی بیٹی جیسے وہیں ٹھہر سی گئی۔ جن سانسوں کو اکھڑنا تھا وہ نہیں اکھڑیں، وہ تو زندہ رہیں مگر چپ چاپ آنکھیں مندے ایک انجان گہری نیند میں چلی گئیں۔ ماں نے روتے ہوئے اپنی پیاری بیٹی کے کانوں میں کتنا ہی چیخا تھا مگر آوازیں جیسے بازگشت بن گئیں، اور پھر وہی آواز اس گونج سے لوٹ کر اسے واپس آنے لگی۔ اس کے آس پاس کھڑے ہوئے طبیب اسے سمجھاتے تھے، تمہاری بیٹی لاکڈ ان سنڈروم میں ہے، وہ زندہ تو ہے مگر اس کا دماغ مر چکا ہے۔ عجیب موت تھی وہ، جس میں دل بھی دھڑکتا تھا، سانس بھی چلتی تھی، آنکھیں دیکھتی بھی تھیں، روتی بھی تھیں اور ہنستی بھی تھیں، مگر ہونٹ چپ تھے اور جسم بے جان تھا۔ فرشتے نے خالی خالی نظروں سے اپنے اندر کو ٹٹولا مگر وہاں سوائے کلم و دوات کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے چپکے سے مصلحت رب کریم کے آگے سر نگو کر لیا اور سرنوشت کے پنے پلٹنے لگا۔ دن مہینوں میں بدلنے لگے اور مہینے سالوں میں۔ ماں روز صبح اٹھتی، اپنی بیٹی کا منہ گرم پانی کے تولیے سے صاف کرتی، اس کے بال سنوارتی، پیٹ میں لگی مصنوعی نالی سے اس کے جسم میں غذا اتارتی، انسولین کے ٹیکے لگاتی، ہر 2 گھنٹے کے بعد اس کی کروٹ بدلتی، روزانہ اس کا بدن دھلاتی، کپڑے بدلتی، بستر ٹھیک کرتی۔ 21 سال سے وہ اس طرح روزانہ صبح سے شام کرتی، مگر جب رات ہو جاتی تو کھڑکی میں کھڑے ہو کر نہ جانے اندھیرے میں کیا ڈھونڈتی رہتی، اور جب اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو خود سے بڑبڑانے لگتی، وعدہ تو وعدہ ہے، وعدہ تو وعدہ ہے۔ پچھلے 21 سال سے فرشتہ ماں کے انہی لفظوں کا کاتب تقدیر بنا ہوا تھا، مگر سرنوشت کا حال تو سوائے رب جلیل کے کسی کے بھی علم میں نہ تھا۔ اچانک ایک دن فرشتے کے ہاتھ کانپ گئے۔ عجیب صبح تھی کہ وہ ماں جو روز صبح اٹھتی تھی اس دن صبح نہ اٹھی۔ ہوائیں کھڑکیوں کے پردوں سے چھن چھن کر آ رہی تھی، کرتاس کے پنے ایک کے بعد ایک پلٹ رہے تھے، صفحے سادہ تھے، لفظ گم ہو گئے تھے۔ فرشتے نے حیران نگاہوں سے قلم کو دیکھا مگر سیاہی خوش تھی۔
اس نے بے چینی سے نظریں گھما کر بیٹی کی طرف دیکھا جو بے بس آنکھوں سے مکھی کو مکڑی کا شکار ہوتے دیکھ رہی تھی، مگر ابھی تک اپنی ماں کا انتظار کر رہی تھی جو 21 سال کی طویل تھکن کے بعد اچانک گہری نیند سو گئی۔ فرشتے نے لرزتے ہاتھوں سے دوبارہ قلم اٹھایا اور لکھنے کی کوشش کی، مگر اسے لگا جیسے اس کا ہر بنایا ہوا لفظ اس کے آنسوؤں میں بھیگ کر اس کے روتے ہوئے دل کی تصویر بنتا جا رہا ہے۔ آہ، کیا فرشتے نہیں رو سکتے؟ اس نے خدا تعالیٰ کے آگے سرنگوں کیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جی دوستو، آج کا افسانہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔